أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. صدق اللہ العظیم. وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، اور کہتے ہیں کہ اللہ رکھتا ہے اولاد. سبحانہ، وہ تو سب باتوں سے پاک ہے. بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ اسی کا ہے جو کچھ ہے آسمان اور زمین میں. کل لہ قانتون، سب اسی کے تابعدار ہیں. بدیع السماوات والارض، نیا پیدا کرنے والا ہے آسمان اور زمین کا. وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اور جب حکم کرتا ہے کسی کام کو تو یہی فرماتا ہے اس کو کہ ہو جا، پس وہ ہو جاتا ہے. وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ، اور کہتے ہیں وہ لوگ جو کچھ نہیں جانتے، کیوں نہیں بات کرتا ہم سے اللہ، یا کیوں نہیں آتی ہمارے پاس کوئی آیت. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم، اسی طرح کہہ چکے ہیں وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے، انہی کی سی بات، ایک سے ہیں دل ان کے. قد بينا الآيات لقوم يوقنون، بے شک ہم نے بیان کر دیا نشانیاں ان لوگوں کے واسطے جو یقین لاتے ہیں. بزرگان محترم اور میرے عزیز نوجوان ساتھیوں، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 116، 117 اور 118 ہے. یہ 3 آیتیں ہیں. ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے یہودیوں اور دوسرے بعض حضرات کی کچھ نامناسب حرکتوں کو ذکر کیا ہے. فرماتے ہیں وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، ان لوگوں نے کہا کہ اللہ نے اولاد اختیار کیا ہے. اللہ نے اولاد اللہ کی اولاد ہے، اللہ کی اولاد ہے وہ لوگ کہتے ہیں. وہ لوگ سے مراد کون ہیں؟ کون کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے؟ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں گزشتہ کئی آیتوں سے یہود کے سلسلے میں باتیں چل رہی ہیں، اور آئندہ بھی کچھ آیتوں تک یہود اور ان سے متعلق ہی باتیں آئیں گی. تو ایک بات تو یہ ہے کہ کہنے والے یہود ہیں. بعض مفسرین نے کہا کہ اس سے کہنے والے قائلین کس نے کہا کہ اللہ نے اولاد بنا لیا ہے، یہ کہنے والے کون ہیں؟ بعض نے کہا کہ نصارہ، اور دوسرے بعض نے کہا کہ مشرکین عرب. لیکن تینوں کے لیے قرآن کریم میں آیتیں موجود ہیں. یہ سب ایک ہی طرح کے لوگ ہیں. سب نے کہی ہے یہ بات. یہود کے بارے میں اور نصارہ کے بارے میں ایک ہی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ، یہود یہ کہتے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ، اور نصارہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. یہودیوں کا یہ کہنا ہے اور نصارہ کا یہ کہنا ہے. اور دوسری بعض جگہ میں قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کفار اور مشرکین یہ کہتے ہیں
کہ فرشتے جتنے ہیں یہ سب اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سب کا جواب اپنی اپنی جگہ دیا ہے، اور جہاں مشرکین نے اللہ کی بیٹیاں فرشتوں کو قرار دیا، وہاں اللہ نے یہ بھی پوچھا کہ تم لوگ تو بیٹوں کو اختیار کرتے ہو اور بیٹوں کو پسند کرتے ہو، اور اللہ کے لیے تم نے بیٹیاں چھوڑ رکھی ہیں۔ اس طرح کا بھی اللہ نے جواب دیا ہے۔ الغرض آگے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں سبحانہ، اللہ کی ذات اس سے پاک ہے، اس بات سے پاک ہے کہ اللہ کی کوئی اولاد ہو۔ اللہ کی ذات اس سے پاک ہے۔ کیوں؟ اولاد انسان ہو یا کوئی بھی جاندار ہو، اس کے لیے اولاد ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ہم جنس سے ملاقات کرے، اپنے ہم جنس سے ملاپ کرے، تب جا کر کے اولاد ہوتی ہے، نسل پیدا ہوتی ہے۔ کوئی بھی جاندار، اس کے لیے اولاد ہونا ہے، اس کی نسل، اس کے بچے ہونے ہیں، تو اس کے ہم جنس کے ساتھ اسے ملاپ کی ضرورت ہے۔ جب اللہ کا کوئی شریک نہیں، اللہ کا کوئی مثال نہیں، اللہ کا کوئی ساجھی نہیں، اللہ کے برابر کوئی ہے ہی نہیں، تو پھر اولاد کی کیسی شکل بن سکتی ہے؟ اولاد کہاں سے آ سکتی ہے؟ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، اور آگے فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کا کوئی برابر کا نہیں۔ ہم جنس ہونا ضروری ہے اولاد ہونے کے لیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اولاد انسان اس لیے اختیار کرتا ہے، بھئی اولاد میں بہت جھنجھٹ ہے، بہت پریشانیاں ہیں، اسے پالنا ہے، اس کی تربیت کرنا ہے، اس کی ضروریات کا بچپن سے خیال رکھنا ہے، اس کے لیے مال کی، دولت کی، اور اس کے لیے بہت ساری محنتوں اور مجاہدوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ لیکن یہ سارے رزق اور یہ ساری مشقتیں انسان اس لیے برداشت کرتا ہے تاکہ اولاد بڑی عمر میں کام آئے۔ وہ عمر جس میں انسان بے بس ہو جاتا ہے، کسی کا محتاج بن جاتا ہے، تو اس محتاجگی کے زمانے میں سب سے بڑا بہترین سہارا اس کی اولاد ہوتی ہے۔ تو اولاد کی خواہش اور اولاد کی ضرورت اس کو ہوتی ہے جو کسی زمانے میں عاجز ہو جائے گا، کسی زمانے میں چل کر کے محتاج ہو جائے گا، جبکہ اللہ کی ذات نہ کسی کی محتاج ہے۔ اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ کو کسی کی حاجت نہیں، کسی کی ہیلپ کی، کسی کی مدد کی اللہ کو قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ جب اللہ کو کسی کی محتاج کی ضرورت، کسی کی احتیاج نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کبھی کسی کا محتاج ہونے والا نہیں ہے، تو اللہ کو اولاد کی کیا ضرورت پڑی؟ تو فرماتے ہیں سبحانہ، اللہ کی ذات ان سب چیزوں سے پاک ہے۔ اور آگے فرمایا بل لہو ما فی السماوات وما فی والارض، بلکہ اللہ کی اولاد کیا ہوتی، بلکہ جتنی کائنات ہے، ساری کائنات، آسمان، زمین، اور اس کے اندر جتنی چیزیں موجود ہیں، اللہ کے علاوہ جتنی مخلوق دنیا میں ہے، ساری کائنات کے اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلے مالک ہیں۔ بل لہو ما فی السماوات وما فی الارض، بل لہو ما فی السماوات والارض، جو کچھ ہے آسمانوں اور زمینوں میں سب اللہ کا ہے، سب اللہ ہی اس کے خالق ہیں اور اللہ ہی اس کے مالک ہیں۔ اور آگے فرمایا کل لہو قانتون، کل لہو قانتون، ساری چیزیں اس کے سامنے اس کی عبادت گزار ہیں، سب کے سب اس کے تابع دار ہیں، اللہ کے عبادت گزار ہیں۔ کون سب سے مراد کون ہے؟ کلن سے مراد کون ہے؟ ایک بات تو یہ ہے کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کے تابع دار ہیں، سب اللہ کی عبادت گزار ہیں۔ قرآن کریم کی ایک دوسری آیت ہے جس سے اس بات کی تائید ہوتی ہے، جس میں فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، دنیا کی ہر چیز، ہر مخلوق اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، بات اتنی ہے کہ تمہیں سمجھ میں نہیں آتی ہے ان کی تسبیح۔ چرند پرند، درندے، جانور، سارے اشجار و احجار، ساری چیزیں، شجر و حجر، ساری چیزیں اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔
بات اتنی ہے کہ وہ تمہاری سمجھ سے پرے ہے، تمہاری سمجھ سے دور کی بات ہے، تمہارے اندر ان کی تسبیحات کو، ان کے اللہ کی، ان کے عبادت کرنے کی باتوں کو سمجھنے کی تمہارے اندر صلاحیت نہیں۔ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ ایک بات تو یہ ہے کہ سب سے مراد ساری مخلوق، ساری کائنات ہے۔ دوسرا جواب، دوسری بات، دوسری تفسیر، کلن سے مراد کون ہے؟ یہود نے کہا حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، نصارہ نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، مشرکین نے کہا کہ ملائکہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ قرآن کہتا ہے چاہے حضرت عزیر ہوں، چاہے حضرت عیسیٰ ہوں، چاہے فرشتے ہوں، سب کے سب اللہ کے تابعدار ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے عبادت گزار ہیں، یہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ کل لہ قانتون کا ایک مطلب یہ ہے۔ آگے فرمایا بدیع السماوات والارض، اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اللہ ہی کے لیے ساری چیزیں ہیں، اوپر بتلا دیا گیا۔ اور آگے فرمایا بدیع السماوات والارض، اللہ تعالیٰ ہی، بدیع کے معنی ہے نیا، پہلے اولاً پیدا کرنا۔ ایک چیز یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب ہمیں دنیا میں پیدا فرمایا، اب ہم اس کے بعد ہماری موت ہو جائے گی، قیامت کا منظر، قیامت قائم ہوگی، سارے جاندار مر جائیں گے، اس کے بعد دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرمائیں گے، وہ بھی پیدا فرمانا ہے، اور ابتدائی طور پر جب ہم پیدا ہوئے وہ بھی ہمارا پیدا ہونا ہے۔ لیکن بدیع کہتے ہیں پہلی مرتبہ پیدا کرنے کو۔ مشرکین نے جب اعتراض کیا کہ جب ہم لوگ مر جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے، ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، ہم سب گل سڑ کر کے ختم ہو جائیں گے، مٹی سے مٹی ہو جائیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں کیسے زندہ کریں گے؟ تو اللہ نے اس کا جواب یہی دیا کہ جو اللہ کو تمہارے کسی وجود کے بغیر تمہیں وجود بخش سکتا ہے تو اسے دوبارہ پیدا کرنا کون سا مشکل ہے؟ تو پہلا پیدا کرنا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ دنیا میں اللہ نے جو ہمیں بنایا ہے وہ بدیع السماوات والارض کے مطلب کا مطلب ہے پہلی مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کسی چیز کو بنانا، پہلی مرتبہ پیدا کرنے والے کو کہتے ہیں بدیع۔ اور آگے فرمایا وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اور آگے فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے والے ہیں۔ اللہ کے پیدا کرنے کی کیا صورت ہے؟ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں؟ فرمایا جب کسی بھی چیز کو بنانے کا ارادہ کرتے ہیں بس اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک حکم ہوتا ہے کہ ہو جا، بس وہ چیز ہو جاتی ہے۔ یہ ہمارے عقل میں آنے کی بات نہیں ہے، ہم اسے سمجھ نہیں سکتے ہیں۔ وہ خالق کائنات ہے، اس کی قدرت میں ساری چیزیں ہیں، اس کی قدرت میں، اس کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ تو اللہ کو کسی چیز کی، کسی اسباب کی، کسی بھی خارجی چیز کی ضرورت نہیں ہے، بس اللہ کا ایک حکم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے۔ آگے فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ۔ اوپر یہود و نصارہ کا اعتراض تھا اللہ کی ذات پر، اللہ کی ربوبیت پر، کہ اللہ کی اولاد ہے، اس طرح کی باتیں تھیں۔ یہاں نبوت کے سلسلے میں یہودیوں کا اعتراض ہے۔ یہودی اور اللہ کے نافرمان بندے یہ کہتے ہیں کہ جب نبی برحق ہیں، آپ برحق ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ جب آپ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہیں، تو کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ خود ہم سے بات کرے اور یہ کہے کہ یہ میں نے ان کو بھیجا ہے، محمد نام کے ایک شخص ہیں جو عرب میں پیدا ہوئے ہیں، یہ میرے آسمان سے کوئی آواز آتی کہ ان کو قبول کر لو؟ کیا ایسا ممکن نہیں؟ ایسا کیوں نہیں ہوا؟ یا کوئی ایسی نشانی اتر جاتی جس کی آپ کے پیشانی میں لکھا ہوا ہوتا مثلا، یا کوئی بھی ایسی خارجی نشانی ہوتی جس کی وجہ سے ہم آپ کو مان لیتے آسانی کے ساتھ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں
یہ صرف آپ کے ساتھ پیش نہیں آیا بلکہ گزشتہ تمام انبیاء کے ساتھ تقریباً یہ بات پیش آئی ہے کہ ہر نبی جب بھی اپنی قوم کے پاس جاتا تو اس کے قوم کے لوگ یہی کہتے تھے کہ اللہ نے ہمیں کیوں نہیں بتا دیا. اور بھی بہت سارے اعتراض کرتے تھے لوگ، مثلا کہ یہ نبی کی یہ بھی ہماری طرح انسان ہے. ما لهذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسے نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے؟ یہ تو ہمارے طرح کھانا بھی کھاتا ہے، ہماری طرح مارکیٹ میں گھومتا پھرتا بھی ہے، یہ کیسے نبی ہو گیا؟ نبی پر اعتراض کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جواب مختلف جگہوں میں اللہ نے دیا ہے کہ اگر کسی دوسری مخلوق میں سے، مثلا فرشتوں میں سے کسی کو نبی بنا کر کے اللہ تعالیٰ بھیج دیتے تو انسان یہ کہتا کہ وہ جو کچھ عمل کر رہے ہیں اس بنیاد پر کر رہے ہیں کہ وہ فرشتے ہیں. ان کو چاہیے کہ ہماری طرح انسان ہو، پھر عمل کر کے دکھائیں کہ عمل کتنا مشکل ہے انسانوں کے لیے. فرشتوں کے لیے تو آسان ہے، ان کے اندر کوئی خرابی کا، ان کے اندر غلطی کا کوئی مادہ ہی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور کوئی باہر کا آدمی بھیج دیا جاتا تو پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم لوگ نہیں جانتے یہ کون ہے. اس لیے اللہ نے تقریباً ہمیشہ اس بات کا خیال رکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قانون رہا، اللہ کی یہ عادت تھی کہ ہر قوم میں اسی قوم کا آدمی کو نبی بنا کر بھیجتے تھے. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، ہم نے قوم صالح کے پاس ان کے قوم کا آدمی حضرت قوم ثمود کے پاس انہی میں کا ایک آدمی صالح کو بھیجا. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ہم نے قوم عاد کے پاس انہی میں کا ایک آدمی حضرت ہود کو بھیجا. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، ہم نے مدین والوں کی طرف انہی کا آدمی ایک حضرت شعیب کو نبی بنا کر کے بھیجا. اللہ تبارک و تعالیٰ نہ صرف یہ کہ انسان کو رسول نبی بنا کر کے بھیجتے ہیں بلکہ انہی طبقے کا، انہی قوم کا آدمی بھیجتے ہیں تاکہ کسی کو یہ کہنے کا منہ نہ ہو، یہ کہنے کی گنجائش باقی نہ رہے کہ ہمارے قوم کا آدمی ہو تو ہم سمجھ سکتے ہیں، ہم نہیں جانتے ہیں کہ کون ہے. ہماری جنس کا آدمی ہو تو ہم سمجھ سکتے ہیں، اس کی باتوں کو ہم لے سکتے ہیں. یہ تو دوسری جنس کا ہے، یہ تو فرشتہ ہے، ہم بھی فرشتے ہوتے تو ہم بھی عبادت کرتے، اس طرح کی باتیں کہہ سکتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں كَذَلِكَ قَوْلَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ، اس طرح جو لوگ پہلے تھے جن کو نہیں ماننا تھا انہوں نے نہیں مانا، بس ان لوگوں کے لیے حیلہ اور بہانہ ہے کہ جو بھی نہیں مانتا ہے، جو بھی نافرمان ہوتا ہے، اس کی یہی عادت ہوتی ہے، وہ اس طرح کی باتیں گول مول باتیں کرتا ہے اور اسی طرح کی باتیں کر کے اپنے آپ کو اطاعت سے بچا لیتا ہے، اپنے آپ کو دور رکھتا ہے. فرماتے ہیں تشابہت قلوبہم، ان کے دل ایک جیسے ہیں. قد بینا الآیات لقوم یوقنون، بے شک ہم نے جو لوگ یقین رکھتے ہیں ان کے لیے ہم نے نشانیاں بیان کر دی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت پر، اللہ کی وحدانیت پر دلائل موجود ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ خالق ہیں، مالک ہیں، رازق ہیں، ساری چیزوں کے بین دلائل موجود ہیں. ان دلائل، ان واضح نشانیوں کو رکھ کر کے ہر بندہ آسانی کے ساتھ سمجھ سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہیں اور اللہ نے جس زمانے میں جس رسول کو بھیجا ہے وہی اتباع اور ان کی طریقے کو اختیار کرنے کے قابل ہیں. تو یہ ان آیات کی یہ 3 آیتیں ہیں، ان کی مختصر سی تفسیر یہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو باتیں کہی گئیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.